بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک جدید الہی تصرف کے ماتحت ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 27 نومبر سن 1936، قسط اول۔ سن 1936 کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریک جدید کے تیسرے سال کا اعلان کرتے ہوئے قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ وقت خدا کی راہ میں قربانیاں کرنے کا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ جمعہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ تحریک جدید کے پہلے دور نے ان چھوٹی قربانیوں کی طرف جماعت کو بلایا۔ وہ جو ان چھوٹی قربانیوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، خدا تعالیٰ بڑی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ باوجود طبیعت کی ناسازی اور بخار کے، میں نے آج جمعے کا خطبہ اس لیے کہنے کا ارادہ کیا ہے کہ تحریک جدید کے سال سوم کی تحریک کا اعلان کر سکوں۔ آج سے 2 سال پہلے جب میں نے تحریک جدید کی ابتدا کی تھی، اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تحریک آئندہ کیا رنگ اختیار کرنے والی ہے۔ شاید آج بھی لوگ اس کے نتائج سے ناواقف ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ در حقیقت یہ تحریک الہی تصرف کے ماتحت ہوئی تھی۔ ہماری جماعت ان سہولتوں کی وجہ سے جو مؤلفۃ القلوب کے حق میں خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، اس بیداری اور قربانی سے محروم ہوتی جا رہی تھی جس کے بغیر کوئی روحانی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت ہمارے کام ایک منظم انجمن کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے، جس کا کام لوگوں سے کچھ رقوم حاصل کرنا اور انہیں بعض تمدنی یا علمی ضرورتوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اصل غرض یعنی اپنے دل کو خدا کی محبت میں فنا کر دینا اور دنیا میں ہوتے ہوئے اس سے جدا رہنا، دنیا کماتے ہوئے دین میں ترقی کرنا اور بنی نوع انسان میں رہتے ہوئے خدا کے قریب رہنا اور جسمانی سانس لیتے ہوئے اپنے اوپر ایک موت وارد کر لینا اور اپنے قدم ہمیشہ اطاعت کے لیے بڑھاتے چلے جانا، اس کی طرف سے غفلت پیدا ہو رہی تھی۔ تب خدا نے چاہا کہ اس کی رحمت اور اس کا فضل زمین پر نازل ہو اور اس کام میں زندگی پیدا کرے جسے خدا تعالیٰ دنیا میں جاری کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح بچوں کے لباس سے بڑوں کے لباس کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح مؤلفۃ القلوب والی حالت اور کامل حالت میں فرق ہوتا ہے۔ بچے کبھی ننگے بھی پھر لیتے ہیں اور کبھی کپڑے بھی پہن لیتے ہیں۔ نہ ان کی ایک حالت کو لوگ سراہتے ہیں، نہ ان کی دوسری حالت کو قابل ملامت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح روحانیت کی ابتدائی حالتوں میں الہی جماعتوں کو کچھ سہولتیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وقت آ جاتا ہے کہ کمزور اور طاقتور میں امتیاز کیا جائے اور منافق اور مومن میں فرق کیا جائے۔ تب خدا کی مشیت ان سہولتوں کو واپس لیتی ہے اور دین اپنی کامل شان کے ساتھ دنیا میں قائم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم تمام کمالات کی جامع کتاب ہے اور اس کا نازل کرنے والا کوئی بندہ نہیں بلکہ علام الغیوب خدا ہے، جس کے علم میں ہر شے، خواہ ماضی، خواہ حال، خواہ مستقبل، غرض کسی زمانے سے بھی تعلق رکھتی ہو، محفوظ ہے۔ اس کے لیے ابد بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو ازل، نہ اس کے لیے کوئی گزشتہ زمانہ ہے نہ آئندہ ہے۔ ہر چیز اس کی نظر کے سامنے حاضر ہے، خواہ وہ ہو چکی اور گزر گئی اور خواہ وہ آئندہ ہونے والی اور پوشیدہ ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ سارا کا سارا قرآن کریم ایک ہی وقت میں نازل فرما دیتا۔ اسے نہ سوچنے کی ضرورت تھی، نہ تدبیر کی، نہ تصنیف میں اس کا کوئی وقت صرف ہوتا تھا کہ اس نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں اتارا۔ اس میں یہی حکمت تھی کہ آہستہ آہستہ تعلیم اترے اور ایمان کی پہلی حالتوں میں مومنوں پر یکدم بوجھ نہ پڑ جائے۔ 2 4 آیتوں پر مومن عمل کرتے گئے، جب ان کے عادی ہو گئے تو پھر اور آیتیں نازل ہو گئیں، حکم پر حکم، ہدایت پر ہدایت، فرمان پر فرمان نازل ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع مجمع میں حج کے ایام میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر دنیا کو یہ خوشخبری سنائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، سورہ المائدہ آیت 4۔ میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔
گویا یہ اس امر کا اعلان تھا کہ مومنوں کے ایمان پختہ ہو گئے، ان کے روحانی جسم کی ہڈیاں مضبوط ہو گئیں اور کمر قوی ہو گئی۔ تب خدا تعالیٰ نے اپنی امانت کا سارا بار انسان کی پیٹھ پر لاد دیا، کیونکہ ایک لمبے امتحان کی زندگی میں سے گزر کر انسان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بوجھ جس کے اٹھانے سے پہاڑ بھی لرزتے تھے، وہ ظلم و جہول بن کر اور عاشقانہ جوش کے ساتھ اس بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شاید بعض لوگ خیال کریں کہ اس لمبے عرصے میں قرآن کریم کے اترنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم جو اخلاص میں زندہ رہنے والوں سے کم نہ تھے، خدا کی راہ میں شہید ہو گئے اور کامل کتاب کے دیکھنے کا ان کو موقع نہ ملا، اور شاید اس طرح ان کا ایمان نامکمل رہا۔ یہ اعتراض قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ شاید آج بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہی خیال پیدا ہوا ہو۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمانی تکمیل دو راہوں سے ہوتی ہے، ایک عمل کے کمال کے ساتھ اور ایک ایمان کے کمال کے ساتھ۔ جن لوگوں کو ایمانی کمال حاصل ہو جاتا ہے، ان کے لیے عملی کمال ایک طبعی عمل ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایمانی کمال کے ماتحت اپنے اعمال کو بغیر خارجی تحریک کے آپ ہی آپ ایسے سانچے میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی قبولیت کو حاصل کرتا ہے۔ عملی تفصیلات در حقیقت کمزور انسانوں کی تقویت کے لیے ہوتی ہیں، اور کامل انسان شکر گزاری کے لیے ان پر عمل کرتا ہے، اور خدائی حکم کامل انسانوں سے اس لیے ان احکام پر عمل کرواتا ہے تاکہ کمزور انسان ان کی نقل کر کے عمل نہ چھوڑیں۔ پس گو عملی تفصیلات جاری ہوتی ہیں کامل اور کمزور دونوں پر، مگر ان کی اجرا کی حکمتیں دونوں صورتوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اس طرف توجہ دلائی کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ و آئندہ ذنوب کو معاف فرما دیا ہے، آپ عبادت پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، افلا اکونا عبد الشکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی لوگ تو عمل اس لیے کرتے ہیں تا ان کی امداد سے کامل ہو جائیں، اور میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ خدا نے جو مجھے کامل بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کروں۔ پس اس حدیث نے اعمال کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ خود قرآن کریم کی یہ آیت جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، جو روحانی اندھوں کے نزدیک ہمیشہ قابل اعتراض رہی ہے، اس کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی حصول کمال کے لیے عمل نہیں کرتا، کیونکہ عملوں نے جو کچھ پیدا کرنا تھا وہ تو خدا نے خود ہی اس کے لیے پیدا کر دیا۔ اب وہ جو کچھ کرتا ہے اظہار شکر کے طور پر کرتا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اس امر سے بھی ہو جاتی ہے کہ نبی پہلے بنتا اور شریعت پر بعد میں عمل کرتا ہے، اور عام مومن عمل پہلے کرتا ہے اور روحانی درجے اسے بعد میں حاصل ہوتے ہیں۔ بس یہ اعتراض کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم جو اس عرصے میں فوت ہو گئے، کیا ان کے درجے کی تکمیل نہ ہوئی کیونکہ کامل شریعت ان کے زمانے میں نہیں اتری؟ اس حقیقت سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں دور ہو جاتا ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں مارے گئے وہ کمال کو کمال ایمان سے حاصل کر چکے تھے، اور ان کا دل شدت ایمان سے وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جو تفصیلی احکام سے دوسروں نے حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے روکا ہے اور انہیں دائمی زندہ قرار دیا ہے، یعنی ان کی حالت وفات کے ساتھ ایک جگہ پر قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کی تکمیل اسی طرح ہوتی چلی جاتی ہے جس طرح دنیا میں رہ کر عمل صالح کرنے والوں کی۔ غرض انسانی ترقی کے لیے خاص قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسانی کمزوری ابتدا میں بعض سہولتوں کی بھی طالب ہوتی ہے۔ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تکمیل شریعت ایک دن میں ہی نہیں کرتا، بلکہ ایک لمبے عرصے میں احکام کے سلسلے کو ختم کرتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو ان انبیاء کے زمانے میں ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ شریعت نازل کرتا ہے۔ جو انبیاء بغیر شریعت کے آتے ہیں اور جو پہلی کتابوں کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی ان کے مضامین کو دنیا میں قائم کرتے ہیں، ان کی جماعتوں کی کمزوری کا اللہ تعالیٰ ایک اور طرح لحاظ کر لیتا ہے۔ چونکہ شریعت تو پہلے سے مکمل ہوتی ہے،
احکام کے متعلق تو ان سے کوئی سہولت نہیں کی جاتی، بس مجاہدات اور قربانیوں میں ان سے سہولت کا معاملہ کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے سامنے یہ شرط پیش کر دیتا ہے کہ یا کلی طور پر اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو یا مجھ سے بالکل جدا ہو جاؤ۔ جس قدر مہلت تمہارے لیے ضروری تھی وہ میں دے چکا، اب میری رحمت اپنے فضلوں کی تکمیل کے لیے بےتاب ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں چن لوں، اور اسی طرح چن لوں جس طرح کہ تم سے ماسبق جماعت کو چنا جاتا تھا، اور تمہارے دلوں کو اپنے غیر کی محبت سے صاف کر دوں، خواہ وہ وطن کی محبت ہو، خواہ وہ اولاد کی محبت ہو، خواہ وہ بیویوں کی محبت ہو، خواہ وہ آسائش کی محبت ہو، خواہ وہ کھانے پینے کی محبت ہو، خواہ وہ پہننے کی محبت ہو، خواہ ماں باپ کی محبت ہو، خواہ عزت و رتبے کی محبت ہو، خواہ مال کی محبت ہو۔ جو شخص اس مطالبے کو پورا کرتا ہے وہی خدا تعالیٰ کی برکتوں سے حصہ لیتا ہے، اور دوسرا شخص جو کمزوری دکھاتا ہے اور شرطیں لگاتا ہے اسے خدا کی درگاہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی روحانی حالت محض ایک نمونے کے طور پر تھی۔ جس طرح ایک مٹھائی والا گاہک پیدا کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی مٹھائی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اس کے بعد امید کرتا ہے کہ لوگ اسے پیسے دے کر خریدیں گے، اسی طرح ایسی جماعتوں کے ابتدائی فیوز اور ابتدائی مدارج بطور اس نمونے کے ہوتے ہیں جو مٹھائی فروش گاہک کو چکھاتا ہے، اور جسے پنجابی میں وندگی کہتے ہیں۔ جو شخص ساری عمر اسی طرح نمونے کی مٹھائی لے کر کھانا چاہتا ہے، دکاندار کبھی اسے قریب بھی آنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان اشخاص کو جو نمونہ دیکھ کر بھی چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دھتکار دیتا ہے اور اپنی درگاہ سے نکال دیتا ہے۔ ہماری جماعت کے ہر فرد نے جس نے اخلاص اور تقوی کے ساتھ احمدیت کو قبول کیا ہو، اپنے نفس میں تجربہ کیا ہوگا کہ احمدیت کے قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص فضل نازل فرمایا اور روحانیت کی بعض کھڑکیاں اس کے لیے کھول دیں۔ تمام احمدیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حالت ان کی وہ نمونہ تھی جو خدا تعالیٰ نے اس لیے ان کے سامنے پیش کیا تا انہیں روحانی عالم کی قیمت معلوم ہو جائے اور وہ اس کی لذت سے آشنا ہو جائیں۔ اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ مزہ قائم رہے اور لذت بڑھے، اور جس چیز کی لذت سے ان کی زبان آشنا ہوئی تھی اس سے ان کا معدہ بھی پر ہو جائے، اور وہاں سے خون صالح پیدا ہو کر ان کے دماغ اور ان کے دل اور ان کے تمام جوارح کو طاقت بخشے، تو اس کے لیے انہیں وہی قیمت ادا کرنی ہوگی جو ان سے پہلے لوگوں نے ادا کی۔ اس کے بغیر کوئی راہ ان کے لیے کھلی نہیں۔ قربانی ہی ایک راہ ہے جس سے لوگ اپنے یار تک پہنچتے ہیں، اور موت ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اپنے محبوب تک پہنچاتا ہے۔ بس اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور ان اعمال کو اختیار کرو جو انسان کو موت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہر کام کے کمال کے لیے ابتدائی مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کامل قربانی کے لیے نسبتاً چھوٹی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریک جدید کے پہلے دور نے ان چھوٹی قربانیوں کی طرف جماعت کو بلایا ہے۔ وہ جو ان چھوٹی قربانیوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، خدا تعالیٰ بڑی قربانیوں کے لیے توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ خدا کے برے ہو جائیں گے، جس طرح یسوع علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ہزاروں کامل بندے خدا کے برے قرار پائے، اور انہوں نے خدا کی محبت کی چھری کو خوشی سے اپنی گردن پر پھروا لیا۔ دنیا کی تمام شوکتیں ان کے پاؤں پر قربان ہیں، دنیا کی تمام عزتیں ان کے لیے خدمت پر قربان ہیں، دنیا کی تمام بادشاہتیں ان کی غلامی پر قربان ہیں۔ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا ہے۔ آج ایک زندہ اور باجبروت اور قاہر اور خبردار اور منتظم بادشاہ کو گالی دے کر ایک انسان سزا سے بچ سکتا ہے، اس کی گرفت سے بھاگ سکتا ہے، لیکن یہ لوگ جو انسانوں جیسے انسان تھے، اول تو فقیری میں انہوں نے عمر گزار دی، اور اگر بادشاہ بھی ہوئے تو ان کی بادشاہتیں اپنی دنیاوی عظمت کے لحاظ سے بہت سے دنیاوی بادشاہوں سے کم تھیں۔ لیکن آج جب کہ وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہوئے ہیں، اور بعض کی نسلوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور بعض کی امتیں بھی مٹ چکی ہیں، کوئی زبردست سے زبردست بادشاہ بھی بے ادبی سے ان کا نام لے تو وہ ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ خدا میں محو ہو جانے کی وجہ سے خدا کی بادشاہت میں ان کی بادشاہت شامل ہے،
اور جس طرح خدا کی بادشاہت کبھی فنا نہیں ہوتی، ان کی بادشاہت بھی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ باقی آئندہ۔